السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ GNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 29 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے اتوار کا. یہ ٹاپ 10 وچ GNM کا صبح کا بلٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے. ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر اس خدشے کو دور کر دیا ہے کہ پاکستان کی آرمی کا، پاکستان کی فوج کا ان پر کوئی پریشر ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے، ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کی فوج اور حکومت ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں اور دونوں مشترکہ فیصلے کرتے ہیں. کسی کا بھی کسی ایک پر کوئی پریشر نہیں ہے. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو اپوزیشن سیاسی جماعتیں ہیں اور اسی طرح سے بھارت نواز لوگ ہیں یا بھارتی میڈیا ہے، وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے اور اس میں بارہا یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات ہیں. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اسی طرح سے پاکستان کی افواج کے دیگر ادارے وہ حکومت کے بارے میں اس بات کا عزم ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں. آئین اور قانون کے مطابق حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. یہی بات ناظرین کرام وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر دہرائی ہے کہ دونوں ادارے پاکستان کے اندر مشترکہ طور پر مل کر فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے بہتر کام کر رہے ہیں. یقیناً اس سے بھارت کے وہ سارے کے سارے خواب بھی چکنا چور ہوئے ہوں گے جو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی حکومت کو لڑا کر پاکستان کے اندر بدامنی پیدا کرنے کی خواہش لیے بیٹھے تھے. اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے OIC میں اسلامو فوبیا کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے. اس قرارداد کو منظور کیا گیا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے، لہٰذا اسلامو فوبیا کے بڑھتے واقعات کے خلاف OIC مشترکہ موقف اپنائے اور دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی حمایت کرے. چاہے فرانس کا معاملہ ہو، چاہے مقبوضہ کشمیر کا یا بھارت کے مسلمانوں کا یا دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان نے اپنے موقف کو دہرایا ہے اور اس موقف کو تسلیم کیا گیا ہے. OIC نے پاکستان کے ساتھ مل کر دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے لیے کام کرنے کے حوالے سے عزم ظاہر کیا ہے اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی ترجمانی کی جاتی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کام نائجیریا، پاکستان اور کویت کے تعلقات کے حوالے سے ہے. آپ جانتے ہیں ناظرین کام OIC کا اجلاس نائجیریا کے اندر ہوا جو ختم ہو چکا ہے اور اگلے سال OIC کا اجلاس پاکستان کے اندر منعقد ہوگا. وزرائے خارجہ OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اگلے سال پاکستان میں ہوگا. اس کا 48واں سیشن ہوگا. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے OIC کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھی بات ہے، امت مسلمہ کے اتحاد کو 50 سال ہو چکے ہیں اور اس کے باقاعدگی سے اجلاس ہو رہے ہیں. اگلے سال 48واں جو اجلاس ہے وہ پاکستان کے اندر ہوگا. پاکستان اس کے لیے تمام امت مسلمہ کے ممالک کو خوش آمدید کہتے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام پاکستان نے نائجیریا کے طلباء کے لیے پاکستان کے اندر اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا ہے. نائجیریا کے ساتھ پاکستان نے تعلقات مستحکم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے. آپ جانتے ہیں ناظرین کرام نائجیریا دنیا کے اندر تیل پیدا کرنے والے ان امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر پیٹرول وافر مقدار میں موجود ہے. پاکستان اور نائجیریا سے پہلے بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب پاکستان نے نائجیریا کے طلباء کو پاکستان میں اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے اور عسکری شعبوں میں اور معاشی شعبوں میں دونوں ملکوں نے تعاون پر بھی اتفاق کیا ہے جو پاکستان کے کامیاب سفارتکاری کی علامت ہے. اس کے علاوہ ناظرین کرام پاکستان نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کویت کے جو وزیر خارجہ ہیں اور اسی طرح سے جو وہاں کے دیگر حکام ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے. زراعت اور اسی طرح سے معاشی عسکری شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان گلف کے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے اور کویت کی مدد پاکستان پہلے بھی عسکری طور پر کرتا رہا ہے اور اب بھی پاکستان سیاسی، معاشی اور عسکری اعتبار سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا خواہاں ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہی کہا ہے
اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ OIC کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی پاکستان کے موقف کی تعریف کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے صدر اور آزاد کشمیر سے جانے والے وفد نے OIC کے اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بیان کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر OIC کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، حالانکہ ناظرین کرام OIC کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ پاکستان کے آزاد کشمیر سے جانے والے وفد نے جو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے، ظلم و ستم جاری ہے، یہ تمام معاملات OIC کے سامنے رکھے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ OIC کی جانب سے ان چیزوں کو سنا گیا ہے، لیکن OIC میں شامل شریک جتنے بھی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھارت کے خلاف پریشر بڑھائیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات ختم کریں تاکہ عملاً کوئی فائدہ ہو OIC کا۔ محض اجلاس کرنے سے یا اس طرح کے بیانات دینے سے، غور و فکر کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ عملاً کوئی بڑا کام سر انجام دیا جائے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام بالآخر دوحہ بین الافغان مذاکرات میں جو مذاکرات کے لیے جو طرز عمل ہے اس کے 21 نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ افغان طالبان کے سیاسی ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم ورتک نے کل رات اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے تفصیلات بھی نشر کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 15 نومبر کو دونوں مذاکراتی ٹیموں کے درمیان جو طریقہ کار ہے، طرز ہے اور جن ایجنڈوں پر یا پوائنٹس پر یا نکات کو سامنے رکھ کر مذاکرات ہوں گے، یہ تمام کے تمام معاملات ڈسکشن ان پر ہوئی ہے اور معاملات طے پا گئے ہیں۔ اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے ناظرین کرام، کیونکہ 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے، بین الاقوامی مذاکرات کے راؤنڈ میں تعطل ہے، اور اس تعطل کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو طریقہ کار ہے، کن کن پوائنٹس پر یا کن کن نکات پر مذاکرات ہونے چاہیے وہی طے نہیں ہو رہے تھے، ان پر اختلافات تھے۔ اور اب اچھی بات ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ پوائنٹ طے ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے تصدیق بھی کر دی ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام کابل حکومت کی جانب سے بھی تصدیق ہو چکی ہے کہ یقیناً اس پر بات چیت ہوئی ہے، اور کابل کی مذاکراتی ٹیم اب طالبان کے ساتھ ان 21 نکات کی روشنی میں مذاکرات کریں گے۔ ناظرین کرام افغان طالبان پر امید ہے کہ جلد ان کی امارت اسلامیہ کا آغاز ہونے والا ہے، اور ان کی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اسلامی شرعی نظام افغانستان کا اصل سیاسی نظام ہوگا اور اسی کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان اور کابل فوج میں رات گئے جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ 20 سے زائد کابل فوجی طالبان کے سامنے مارے گئے ہیں، جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ 15 سے زائد پولیس اہلکار طالبان کے سامنے سرنڈر بھی ہوئے ہیں، جبکہ نہتے شہریوں پر حملے کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے، جس میں 6 عام شہری جن میں بچے بھی شامل ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ طالبان نے اس کی مذمت کی ہے، اور اشرف غنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلح افواج جو آپریشن کر کے طالبان کا صفایا کر رہی ہے، طالبان کی جانب سے ان دعووں کو مسترد کیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کی کابل حکومت کی زیر انتظام فوج کو ہو رہا ہے، اور وہ فوج کے ذریعے سے دہشت گردی اور درندگی کو بند کر دے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور مالدیپ کے تعلقات کے حوالے سے ہے، اور بھارت کی مالدیپ میں سازشوں کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک ایسے وقت میں جب بھارت کا بدنام زمانہ دہشت گرد اجیت ڈوول سری لنکا کے دورے پر پہنچا، جہاں سری لنکن حکام سے اور مالدیپ کی خاتون وزیر دفاع سے اجیت ڈوول نے ملاقاتیں کی اور مالدیپ کو پاکستان اور چائنا کے خلاف کرنے کی کوشش کی، اور بھارتی میڈیا اس حوالے سے بڑی رپورٹنگ کرتا رہا کہ مالدیپ اور سری لنکا پاکستان اور چائنا کے بلاک سے نکل کر بھارت کے بلاک میں شامل ہو چکے ہیں۔ ایک ایسے موقع پر ناظرین کرام OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں نائجیریا کے اندر مالدیپ کے جو وزیر خارجہ ہیں عبداللہ شاہد غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے خصوصی ملاقات کی ہے، اور باقاعدہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس ملاقات کے حوالے سے لکھا بھی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مالدیپ کے وزیر خارجہ کو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دونوں ملک کے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور مستقبل میں تعلقات کو مزید بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ناظرین کرام بھارت خطے کے اندر پڑوسی ممالک کو اپنے ساتھ ملانے میں، اپنے بلاک میں شامل کرنے میں مصروف ہے، اور پاکستان کے خلاف اور چائنا کے خلاف کرنے میں مصروف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کے ممالک چاہتے ہیں
کہ بھارت ہی کے زیر تسلط وہ نہ رہیں، بلکہ وہ خطے کے اندر بڑھتے ہوئے ممالک جو طاقتور بھی ہیں، جو بڑے بلاک میں شامل ہیں، چائنا، پاکستان، ان کے ساتھ شامل ہوں۔ یہی وجہ ہے بنگلہ دیش نے، نیپال نے بھارت سے رشتہ توڑ لیے ہے، اور سری لنکا بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے، اور مالدیپ بھی، اور یہ سارے ممالک پاکستان اور چین ہی کے بلاک میں ہے۔ بھارت کو سوائے سازشوں کے اور محض پیسے ضائع کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام بھارت کے اندر جو دلی میں کسانوں کی تحریک ہے، احتجاجی دھرنا یا مظاہرہ ہے، اس کو 3 روز گزر چکے ہیں۔ مظاہرین نے دلی کی سڑکوں کو بند کر رکھا ہے، ٹریفک کی جو روانی ہے وہ بھی معطل ہے، اور لوگوں کو کاروبار میں، آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کالے قوانین کے خلاف کسان احتجاج کر رہے ہیں، درجنوں کسان گرفتار اور زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن کسانوں نے کہا ہے یا تو مودی کا تختہ الٹا جائے گا یا مودی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ قوانین کو واپس لے۔ یہی وجہ ناظرین کرام بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے جو کسان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ کسانوں کی بات کو سنا جائے گا، اس کو مانا بھی جائے گا، کسان اسے اپنی بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام مقبوضہ کشمیر میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے نام سے جو انتخابات بھارت نے منعقد کروائے، اس میں بھارتی میڈیا کے مطابق 50% سے زائد ٹرن آؤٹ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ 5% سے زائد نہیں ہو سکا ہے، اور وہ 5% بھی وہی لوگ تھے جو ان کے اپنے حامی لوگ تھے، بی جے پی کے لوگ تھے۔ اس لیے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت جھوٹا پروپیگنڈا کرنے سے باز رہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اور بھارت کی مودی کے اقدامات کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر مظاہرے ہوتے ہیں، سرچ آپریشن کے نام پر کشمیریوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، فیک انکاؤنٹر میں انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ مودی کے ظالمانہ اقدامات کشمیر کے اندر چل نہیں سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام آذربائیجان آرمینیا کے درمیان کاراباخ میں تقریباً 1.5 ماہ تک جنگ جاری رہی تھی۔ آذربائیجان کو فتح نصیب ہوئی اور کاراباخ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیے ہے، اور اب ناظرین کرام 28 سالوں کے بعد کلبجار جو وہاں کا بڑا شہر ہے، وہاں پر جو آذربائیجان کے شہری ہیں جن کے گھر وغیرہ چھینے گئے تھے آرمینیا کے عیسائیوں کی جانب سے، انہوں نے اپنے گھروں میں واپسی کی ہے اور خوشیوں سے وہ سرشار ہیں، اور اس حوالے سے آذربائیجان کی فوج کی جانب سے، حکومت کی جانب سے تعمیراتی کام کروائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر مساجد کو جن پر قبضہ کر کے آرمینیا کے عیسائیوں نے جانوروں کو باندھا تھا ان کو صاف کر کے ان کی ازر نو مرمت کی جا رہی ہے، ترمیم کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین کرام اس میں جو سب سے بڑی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پی کے جو کرد باغی ہیں، دہشت گرد تنظیم ہے شام کے اندر، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ آرمینیا کے ساتھ مل کر وہ اپنے جنگجوؤں کو بھیج کر آذربائیجان کے خلاف، ترکی کے خلاف لڑاتے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام آذربائیجان نے ترکی نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ فرانس سے اور شام سے کچھ باغیوں کو، جنگجوؤں کو لا کر لڑایا جا رہا ہے، جو غیر قانونی طور پر جو غیر قانونی کام ہے، اور اس کے لیے کچھ باغیوں کے خلاف ترکی نے کہا تھا کہ وہ آپریشن جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے جو نئے وزیر خزانہ ہیں وہ معاشی اصلاحات کے لیے بڑے بڑے اقدامات کر رہے ہیں، اور جو ماہرین معاشیات ہیں یا اکانومسٹ ہیں ان سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اپنے ایک بیان میں واضح کر چکے ہیں کہ ترکی کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، دنیا کے اندر سودی نظام سے پاک اسلامی معاشی نظام کو لانا ضروری ہو چکا ہے، مسلمانوں کی مشترکہ کرنسی کا ہونا ضروری ہے، اور دنیا بھر سے سرمایہ کاروں کو دعوت دی تھی کہ وہ ترکی کے اندر سرمایہ کاری کریں۔ اس حوالے سے ترکی کی وزارت خزانہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ معاملات بہتر ہو جائیں اور ڈالر کے مقابلے میں کرنسی جو لیرا کرنسی ہے ترکی کی اسے کمزور کرنے کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی کے اندر امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے داعش، فتح اللہ گولن اور پی کے نامی تنظیم کے جو دہشت گرد ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 650 کے لگ بھگ جو داعش کے کرندے ہیں اور دیگر جماعتوں کے ان کو ترکی کے خفیہ اداروں نے گرفتار کر لیا ہے، اور بدامنی کے یا وہاں پر فسادات کروانے کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔
آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین ایران کے جوہری ہتھیار بنانے والے سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا گیا تھا تہران کے اندر۔ اس کے بعد سے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تہران کے اندر اور ایران کے دیگر بڑے شہروں میں مظاہرے جاری ہیں کہ اسرائیل اور امریکا کے خلاف ایران کو حملہ کر دینا چاہیے، لیکن ایرانی صدر حسن روحانی نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ضرور اسرائیل کے خلاف کارروائی کریں گے اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ایران کو نقصان ہو۔ اسرائیل سے اور امریکہ سے مناسب وقت پر محسن فخری زادہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبکہ آج قطر کے وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور اس واقعے پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اسی طرح سے اردن کی جانب سے، ترکی کی جانب سے اور دیگر ملکوں کی جانب سے بھی اس قتل کی مذمت کی گئی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی دیگر ملک کی جانب سے جو سازش ہوئی ہے یہ قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو ہائی الرٹ کر دیے ہیں۔ مختلف ملکوں کے اندر جہاں کہیں اسرائیلی شہری ہیں ان پر ایران کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں، اور سفارت خانوں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ان پر ایران رد عمل کے طور پر حملہ کر سکتا ہے۔ جبکہ ناظرین امریکہ کی جانب سے بھی مشرق وسطیٰ کے اندر خلیجی ممالک کے اندر بالخصوص اپنی فوج کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے حملے ہوں تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے۔ یہی وجہ ناظرین ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے 30 سے 40 روز انتہائی اہم ہیں، کیونکہ اس دوران مشرق وسطیٰ کے اندر کوئی بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ یمن اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین یمن کی جانب سے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب پر بڑے بڑے حملے کرنے کی مزید دھمکیاں دی گئی ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب برطانیہ سے اور امریکہ سے فوجی کمانڈوز منگوا کر اپنی سرحدوں پر متعین کر رہا ہے۔ بحر احمر کو اور جو ریڈ سی ہے اس کو مکمل طور پر برطانیہ اور امریکہ کے فوجیوں کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے، اور سرحدوں پر امریکی اور غیر ملکی افواج کو بٹھایا گیا ہے۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ جتنی چاہے غیر ملکی افواج کو بٹھا لیا جائے یا بلا لیا جائے یا ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پھر بھی حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ حملے جاری رکھیں گے۔ جبکہ ناظرین سعودی اتحاد کی جانب سے بھی حوثیوں کے خلاف بڑی کارروائیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثیوں کے بڑے ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہی وجہ ناظرین گزشتہ 5-6 سالہ جنگ کے دوران حوثیوں کے اور سعودی عرب کے درمیان بڑی جنگ جاری ہے، اور اس میں دونوں ملکوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان عام عوام کا ہو رہا ہے۔ یہی وجہ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا مطالبہ بھی کر رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس اور مصر سے ہے۔ ناظرین تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فرانس کے اندر ایمانوئل میکرون کی جانب سے لائے گئے متنازع قوانین کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے، اور رات گئے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ایک طرف سے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز قوانین لائے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، گستاخانہ خاکوں کی حمایت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پولیس کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں پر تشدد کر سکتے ہیں، ظلم کر سکتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز یا تصاویر بنانے والے کو جیلوں میں جانا پڑے گا، سزائیں جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے متنازع قوانین کے خلاف تمام کی تمام جو فرانسیسی عوام ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ امریکہ کے اور دنیا بھر کے مشہور ذرائع ابلاغ رپورٹیں دے چکے ہیں کہ ایمانوئل میکرون کے متشدد نظریات کی وجہ سے فرانس ایک مرتبہ پھر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مصر کے صدر ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی نے جنوبی سوڈان کا پہلا دورہ کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس میں سے جو جنوبی سوڈان ہے وہاں پر عیسائیوں کی حکومت ہے، ان کے ساتھ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، اور نہضہ ڈیم پر ایتھوپیا کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس میں جنوبی سوڈان سے مدد طلب کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ایتھوپیا سے ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں ایتھوپیا ایک بڑا مشہور ملک ہے افریقہ کا، وہاں پر تغرائی قبائل کے جنگجوؤں کے ساتھ آبِ احمد کی حکومت کی فوجوں کی جھڑپیں جاری تھیں۔ اب حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ تغرائی جو صوبہ ہے وہاں پر مسلح جنگجوؤں کے خلاف جنگ جیت لی گئی ہے، اور پورے علاقے پر، پورے صوبے پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ناظرین جو 40,000 سے زائد مہاجرین ایتھوپیا سے اس جنگ کی وجہ سے سوڈان منتقل ہوئے ہیں، ان کی مدد کے لیے اقوام متحدہ نے دنیا بھر سے $150 ملین کی فوری امداد کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ بہرحال ناظرین دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔